حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حالانکہ مزاج بڑا جلالی تھا، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے، حدود اللہ کے قائم کرنے والے اور حق کے مقابلے پر باطل کو بالکل برداشت نہیں کرنے والے، ننگی تلوار تھے، ننگی تلوار تھی۔ ایک مرتبہ تشریف لا رہے غالب تو چند لوگ ملے، میرے قریب کے قبیلے کے لوگ تھے شاید، دو جہاں کے مالک میرے آقا کی بارگاہ سے وہ اپنے مسئلے کو حل کروا کر باہر نکلے تھے، اور جیسے ہی باہر نکلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ہوگی کہاں ہو، قریب کے لوگ تھے، قبیلے کے قریب کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا پھر؟ تو اب انہوں نے مزاج کو نہیں سمجھ سکے اور کہا شکایتانہ انداز میں کہا کہ ہم جو امید لے کر آئے تھے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں سر سے بات کا، اس بات نے کہا کہ ہم جیسا چاہ رہے تھے ویسے تو دو جہاں کے مالک نے ویسا فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا فیصلہ نہیں کیا، صحیح فیصلہ تو پھر میں کرتا ہوں، بڑی امید ہوگی، صحیح فیصلہ تو میں کرتا ہوں، تو مرد رہا نہیں، اس لیے حق کی راہ کے اندر میں اپنی رائے کو یا اپنے مزاج کو داخل نہیں کرنا حق کی راہ میں۔ نہیں ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میری مرضی یہ چاہ رہی ہے، جو میں کیا ہے یہی معاملہ حق کی راہ کے اندر میں، حق کے اگر سپاہی ہو، حق کے اگر سپاہی ہو تو سپاہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، عوام اس میں معذور سمجھی جاتی ہے، لیکن جو سپاہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تابع داری کرے، وہ اگر وہ جرم کرے گا تو نان بے لگو ہو گیا اور اس کو پنشمنٹ زیادہ دیا جائے گا۔ اس لیے جن کو حق کی راہ کے اندر میں قبول کیا گیا ہے ان کو اپنے آپ کو ان احتیاطات میں سنبھالنا میں اتنا ہی زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے راہ طریقت کے اندر میں چونکہ یہ حق کا نظام ہے، یہاں پر عقل بھی نہیں چلتی، دماغ بھی نہیں چلتا، تجربہ بھی نہیں چلتی، صلاحیت بھی نہیں چلتی، رائے بھی نہیں چلتی، زبانوں کی رعایتیں بھی نہیں چلتی، بلکہ یہاں پر صرف محفوظ رہنے کے لیے پیر پرستی چلتی ہے۔ الجھن اس وقت تک رہتی ہے مرید کو، خلیفہ کو یا پیر کو یا راہ طریقت کے سپاہی کو، جب تک اپنے آپ کو اس مقام پر نہ لائے، ہاں بھی ہاں نہ بھی نہ، رات کو دن، دن کو رات، خوش کرنے کو نہیں بلکہ یقین کے ساتھ دن ہے، ہاں یہ دن ہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی کہ بیوقوف ہے کہ رات ہے نا اتنے بج رہے، نہیں دن ہے، اس لیے کہ میرے پیر نے کہہ دیا مولا علی کے قدموں سے غوث و خواجہ کے صدقے میں، ان کے نام پاک کے صدقے میں اگر نہ ملے مدہوشی کا، اور مدہوشی کس بات کی کہ کسی کو نہیں پہچانتا، جس کو پہچانا صرف ایک کو پہچانا، ارے یہ تو وہ ہے ہوں گے مگر میں کیا جانتا ہوں، یہ تو وہ ہے میں کیا جانتا ہوں، یہ مدہوشی ہے، کیا ہے؟ اور معصومیت، قلب معصوم کس کو بولے؟ معصوم بچہ جو ہے کسی کو نہیں، حتیٰ جب آپ کو بھی نہیں پہچانتا انہیں، مگر ماں کو پھر آگے بڑھے گا، شعور تھوڑا سا بڑھے گا، تب جا کے ماں کہے گی کہ تمہارے باپ ہے، مسکرانا شروع کرے گا، مگر کس کو نہ پہچانے لیکن ماں کو پہچان لے گا۔ چیزوں کے اوپر سے سمجھو ان حقائق کو، قلب معصوم ہے وہ، کہ قلب معصوم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، جن کو جاننا ہے صرف انہی کو جانتے ہیں، انہی سے مطلب ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس عمر کے گزر جانے کے بعد میں پھر ماں حقوق کو بتائے گی، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے نانا ہیں، یہ تمہارے دادا ہیں، کون تعارف کروائے گی؟ ماں کروائے گی۔ تو پھر تو باپ کو پہچانا ماں کی وجہ سے، دادا کو پہچانا ماں کی وجہ سے، سب کو پہچانا ماں کی وجہ سے، اور کتنا مضبوط پہچان رہتی ہے وہ، اتنی مضبوط پہچان، کیونکہ کل اعتماد کرتا ہے وہ ماں کا بچہ ہوتا ہے، اس کی پہچان کے سامنے ہزاروں لٹریچر لا کے رکھو کہ وہ نہیں ہو تو نہیں، میری ماں نے پہچان کروائی،
قلب معصوم اس کو بولتے ہیں، طریقت کی راہ کا رمز قلب معصوم اسی کو کہتے ہیں۔ قلب معصوم کا مطلب کہ لاشعور بچہ راہ طریقت کے درب مرید ہے، جب تک وہ پیر کامل اس کو شعور پیدا کرنے کے بعد اس کو قابل بنا کر جب اس کو اس کے عقل کے اس مقام پر پہنچانے کے بعد میں پھر وہ تعارف کروائیں گے کہ تمہارا یہ باپ ہے۔ باپ کا تعارف ہو گیا تو ماں کو بھول جاتا کیا؟ کچھ بھی ہو، پوری دنیا ایک طرف رہے گی، ماں ایک طرف رہے گی، باپ بھی دوسری طرف میں ہے، دوسری سیڑھی پر ہے، ماں کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب چاہے کس درجے پر بھی پہنچ جائے لیکن باپ کا جو مقام ہے دوسرے نمبر پر آئے گا، کیونکہ ماں کے بعد ماں نے تعارف کروایا تو باپ کو اس میں باپ مانا۔ اسی طریقے سے قلب معصوم وہ بچہ کہ جو کس کو نہیں پہچانتا وہ قلب معصوم ہے، مگر کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو پہچانتا، صرف ماں سے مطلب ہوتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے قلب معصوم جیسے ماں کے ساتھ میں وابستہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی راہ طریقت کے اندر میں قلب معصوم صرف وہ کہلایا جائے گا جو صرف پیر کو جانے، اس کے علاوہ کچھ نہ جانے۔ اب وہ پہچان بھی کروائیں گے تو ماں کی بات کو رکھ کر باپ کو باپ مانے گا، دادا کو دادا مانے گا، ماموں کو ماموں، نانا کو نانا، پوری رشتہ داروں کی پہچان کروائے گا، خاندان کی، برادری کی، مگر کس کی وجہ سے ہوگا کہ نہیں؟ وہ مقام جو ماں کا ماں ہے اور قلب معصوم کی نسبت کی وجہ سے، اور وہ بھی دودھ کا، روح کا، محبت کا رشتہ ہوتا ہے ماں کے ساتھ، ایسے ہی مرید کامل کا پیر کے ساتھ میں نسبت ہوتی ہے، اور وہ مفادات اور اغراض پر مبنی نہیں ہوتا، تحفے اور نذرانے اور ہدیوں کی وجہ سے نہیں رہتا۔ اگر جہاں پر حق ہے وہاں پر اگر حق کی نسبت کے ساتھ میں جڑا ہے تو پہلے لمحے میں مرید ہوتے ہی اس کے دل کی صدا یہ ہوگی کہ اس کے بعد کی کوئی تمنا نہیں، بلکہ آخری سانس ان خطوں پر میں لے لوں۔ لیکن راہ طریقت کا حق کا نظام اگر واقعیت اس کو اس کی سچی طلب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اگر حق کا نظام اللہ رسول کی طرف سے اگر دیا ہو تو پھر وہ وہاں پر اس بات کو ثابت کرے گا کہ پہلا اور آخری چوکھٹ اور آخری سانس ان قدموں پر ہوگی، آخری سانس ان قدموں پر ہوگی۔ سچے پیر کی اور سچے مرید کی پہچان یہ ہے، یہ سب اغراض مفادات، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تیری طرف سچی نہیں تھی حق کی، اور تو نے صرف اپنے تجربات پر، اپنی خواہش پر، اپنے ہی بنیاد، اپنے ہی معیار پر تو نے پیر کو تلاش کیا۔ اگر تو اللہ رسول کی طرف میں رجوع ہوتا، اولیاء کی طرف میں رجوع ہوتا، ان کی چوکھٹوں پر جا کر مجھے وہ ذات عطا کر کے جس کے ذریعے سے تم مل جائے، اگر تیری طرف سچی ہوتی تو سچا طالب، سچا مرید اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہ محروم نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اور راہ حق سے وہ بھٹک نہیں سکتا۔ راہ حق سے، حق کی راہ سے، حق اگر اللہ کی طرف سے، دو جہان کے مالک کی طرف سے، یا حق کے سپاہیوں مولا علی کی طرف سے، آل علی اور اولاد علی غوث و خواجہ کی طرف سے اس کی سچی طلب پر اگر حق اس کو ملا ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ سب کچھ چھوٹ جائے گا لیکن حق کا راستہ نہیں چھوٹے گا، اس سے اس کو پھر بھٹکنے نہیں دیا جائے گا، اس کو بچا لیا جائے گا، اس کو بچا لیا جائے گا۔ کیا بچا لیا جائے گا؟ سنبھال لیا جائے گا اس کو۔ اگر ایسا ہوا بھی ہے، سگی ماں ہے، سگی ماں بھی ہے، سگی ایسے کچھ حالات آ گئے تو نبھانا مشکل ہی ہو گیا، اولاد چھین لی گئی، تو پھر سگی ماں تو سگی ماں کے ساتھ میں اب اس کو باپ سگی ماں کا بھی پیار اور محبت دے گا اگر سچا باپ ہے، کیونکہ ماں تو نہیں ہے اس کی، اب میں باپ بھی ہوں، میں ماں بھی ہوں، سنبھال لیا جائے گا۔ اور پورے اوپر کے رشتے دار بھی اس کو یتیم ہونے کی حیثیت سے اس پر شفقت ہے، پورے خاندان کی شریف خاندان اس بچے پر زیادہ شفقت کرے گا،
کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ مستحق ہے کہ وہ یتیم ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرید صادق اگر صحیح راستے کو اختیار کر کے سچی نیت کے ساتھ میں اگر انہیں حق کو اختیار، اپنی خواہش، اپنے اغراض، اپنی تجربہ، اپنا علم یا دیکھا دیکھی، سنا سنی، یا پھر ماحول سے متاثر ہو کر، کپڑوں اور جھمکوں اور روبوں سے متاثر ہو کر، ان چیزوں کی وجہ سے اگر اس نے اگر راہ طریقت کو اگر اختیار کیا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن طلب صدق اگر اس کے اندر پیدا ہوئی اور اس نے سب دنیا سے کٹا کر حق کو اگر حق والوں سے مانگا، حق والوں سے مانگا، کتابوں سے پیری مریدی کو مانگا، اور بیانات کو سن کر پیری مریدی کو مانا، اور کسی کے چمتکاروں کو دیکھ کر، نیمبو پانی کو دیکھ کر اگر پیری مریدی کو مانا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس نے حق کو حق سے نہیں مانگا۔ لیکن دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اگر حق کی سچی طلب اور حق کی تلاشی اگر اس کو عطا فرما دیا، اگر کسی کو کوئی ظاہری پیر اگر نہ ملے لیکن سچی طلب اگر اس کے اندر میں ہے، اگر اس کے علاقے کے اندر میں اس کے قابل نہیں ہے، سنبھلنے کے قابل نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ان راہ طریقت کے اندر نظام کے اندر میں یہ ہوا کہ اس پورے علاقے کے اندر میں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مرید اور وہ سپاہی بننے کے ایسا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں سنبھالنے والی اسی شخصیت اس کو نہیں ملتی، تو پھر مولا علی ان نمائندوں کو اس کے پاس میں بھیجتے ہیں یا پھر اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر یہ بھی چیز وجود میں آنا آئے اور ظاہری اسباب میں اگر اس کو نہ ملے تو پھر اور بھی مولا علی کا نظام ہے کہ راست مولا علی خود اس کو اپنی تربیت عطا کرتے ہیں، مگر شرط سچی طلب، حق کو حق سے لینا۔ کیسے لینا؟ حق کو مفاد سے نہیں خریدا جا سکتا، حق کو راہ طریقت کو، یہاں پر حق سے مراد راہ طریقت ہے، شریعت یہ بے شک نجات کا ذریعہ ہے، اس کا مطلب نہیں ہے بات یہاں پر طریقت کی چل رہی ہے۔ حق کو حق سے لیا جائے، اور حق کو لینے کا حق کا راستہ کیا ہے؟ حق اللہ کا جو جہاں کے مالک کے نام پاک کی خیرات ہو، اور تقسیم کرنے والے حق کو طریقت کو کون ہے؟ مولا علی کی ذات ہے۔ اور مولا علی کس سے کرواتے ہیں؟ اپنی آل سے اور اپنی اولاد سے، یعنی اولیاء اکرام سے، اہل بیت سے اور آل رسول سے کرواتے ہیں۔ تو یہ آپشن کس کے لیے چھٹا ہوا ہے حق کو حاصل کرنے کا؟ اب اس کی نیتی حق کو حق سے لینے کی نہیں ہے، اب حق کو لے رہا ہے غرض کے لیے، مفاد کے لیے، تو حق کو تو خریدنے کے لیے یہ غلط طریقوں کو اختیار کر رہا ہے۔ اس کو حق نہیں ملے گا، پھر ویسوں کے پاس سے بھیج دیا جائے گا، ادھر کا نہیں ہے خریدار۔ اس کے بجائے جو حق کو حق سے مانگے، یا اللہ مجھے وہ دست اور وہ دامن عطا فرما کہ جو جس کو تو نے مقرر کیا ہے، انتظار کرتے رہے، تو رب العالمین اس کی سچی طلب پر مرید صادق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسوں کو اس کے پاس سے بھیجے گا یا اس کو وہاں تک پہنچا دے گا، اور پہنچا کر اس کے قلب کو مطمئن کرے گا۔ اور مرید صادق اور پیر کامل کی پہچان کیا ہوگی کہ پہلے ہی لمحے کے اوپر یہ فیصلہ کر لے گا کہ موت بھی یہیں پر آنی ہے، اور یہاں سے ہٹنا یہ زندگی نہیں ہے بلکہ میری موت ہو جائے، میں اس کو گوارا کروں گا۔ یہ ہے پیر۔ اس لیے ایک نہیں اولیاء کی زندگی کے قصے واقعات آپ کو ان معاملات کے اندر میں مل جائیں گے کہ تو جہاں کے مالک نے حق کو دینے کے لیے پوری دنیا میں آل رسول کا نظام دنیا میں چلایا ہوا ہے، اور قیامت تک حق دنیا کے اندر میں چلتا رہے گا آل رسول کے ذریعے سے، مولا علی کی سپاہیوں کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کو چلانے والے مولا علی کی ذات ہے، رکے گا نہیں حق قیامت تک۔ یہ الگ بات ہے کہ چھپا ہوا رہے گا، سچے طالبین کو پتہ مل جائے گا، وہ حق کو حاصل کر لیں گے، لیکن چھپنے والا حق نہیں ہوتا، چھپنے والا ہوتا ہے۔ سچے طالبین کو وہاں پر خود پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ سلطان الہند میرا خواجہ خواجگان تشریف لے لیں، سلام علیکم،
سفر کے اندر میں اولیاء اکرام کے قافلے اور ان کی پالکیاں چلا کرتی تھی. کیا چلا کرتی تھی؟ سفر ہوا کرتا تھا اپنے مریدین کے ساتھ. تو سفر جاتے 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 مقام کے اوپر پہنچے جب بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ رات ہوتے. ان کی والدہ محترمہ ان کو یہ ہے کہ بیٹا بابا قطب الدین بختیار کاکی سرکار کی اماں جان قربان کی کیا مقام ہو بیٹوں کی تربیت ہوگی. اب انہیں تو ہوتی تو انجینئر بننا تو ڈاکٹر بننا تو انجینئر کیا بنتا ڈاکٹر کیا بنتا ڈاکو بن جاتا ہوا ماں کی نلی پہ چلتا. ان لوگوں کی تمنا کیا ہوتی تھی کہ کوئی کامل مل جائے گی میں ان کے حوالے کر دوں گی کہ اپنے بیٹے کو ان کے قدموں میں ڈال دوں گی اور تو مجھے پلٹ کر بھی نہ دیکھے لیکن تو باکمال بن جائے گا. یہ تمنائیں ہوتی تھی. میری بچیوں میرے مریدان ایسی تمنا اپنی اولادوں کے لیے کرو کہ ماں کی دعائیں ماں کی تمنائیں اولادوں کے لیے کام آتی ہے. سلطان الہند کا وہاں پہنچنا ہوا. پہنچتے ہی بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والد محترمہ کی تمنا یہ تھی اور ہمیشہ کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ بیٹا تم باکمال ایسے کامل دین کے ہاتھ پر چلے جاؤ کہ تم بھی باکمال بن جاؤ دنیا کے اندر میں پھر تمہاری وجہ سے وقت دنیا میں ظاہر ہو. یہ تمنائیں تھیں. جیسے ہی سلطان الہند وہاں پہنچے تو کھیل رہے تھے بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. نظر پڑی تو فوراً کھیلتے ہوئے والد محترمہ کے پاس پہنچے. کہا کہ کوئی بزرگ ہے جو یہاں پر اپنے مریدین کے ساتھ میں مسجد کے اندر تشریف لے گئے. تو کہا کہ اماں کیا ہوا کیا ہوا. تو بولے کہ ایسی ایسی بات ہے اور ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے تو بس اماں جان بس اب مجھے اجازت دو کہ میں جاتا ہوں. جیسے سلطان الہند کا وہاں پر قیام تھا. جیسے ہی آئے تو سرکار مسکرائے. پہچان لی پہچان تو ہو جاتی ہے قدر شناس نظر تو پہچان لیتی ہے. کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے جاؤ اپنی اپنا کے پاس جائیے. ابھی ہم 2 دن ہیں آتے جاتے رہے. تیسرے دن سلطان الہند کا وہاں سے قافلہ گزرنے والا تھا. اب بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں جان سے سلطان الہند کے پاس میں آئے اور آ کر کہا کہ سرکار آپ کے ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں. بیٹا ابھی چھوٹے ہو کم عمر ہو والدہ کے پاس میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ احتیاط. کہا تو جا رہے ہیں روانگی بولے کہ جا رہے بیٹا تم بھی چلے جاؤ مقصد ہے. اسی لیے تو میں نے تمہیں دودھ پلایا تمہارے لیے اسی تو پیدا کیا تھا. ہاں جاؤ چھوٹی عمر. سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے. سلطان الہند کی بارگاہ سرکار میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. نہیں رہتا آپ ہمارا سفر لمبا ملتان وغیرہ کی طرف نکل کر سفر تھا. سفر میں ہندوستان کو آ جانا بات ہے. تو پھر والدہ کے پاس گئے. کہا کہ والدہ اب مجھے میری تو درخواست اس مقام پر نہیں پہنچ رہی. آپ جا کر اگر آپ کہہ دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ سرکار قبول کر لے ان کے ساتھ میں دے. یہ ہوتی چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی سفر کی یہ چیز پیدا کروائی جاتی ہے حق کے سپاہیوں کو. یہ نوازشیں ہوتی ہے غوث و خواجہ کی طرف سے. یہ نوازشیں ہوتی ہے مولا علی کی طرف سے. اگر یہ ہے اپنے اندر میں سمٹمز تو مطمئن رہو. اگر یہ سمٹمز کی کمی ہے تو بہت ابھی مانگنے کی ضرورت ہے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اچھا تقریر کرنا سیکھ لیے, اچھا بیان کرنا سیکھ لیے, اچھی نعت پڑھنا سیکھ لیے. یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں یہاں پر. یہاں پر تو قلب معصوم چلتا ہے. اور قلب معصوم اب اماں جان بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اصرار کو دیکھ کر آپ نے تشریف لائے. مسجد کے دیوار کے بازو ٹھہرے اور کہا کہ سرکار میرا یہ بچہ ہے. میری امید یہی تھی کہ مجھے کوئی ایسے نظر میں آ جائے اور میرے بچے کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں. کہاں؟ اپنے وطن سے. اب ہندوستان کی طرف میں سفر ہے سلطان الہند کا. اماں جان آئے بازو کھڑے گئے مسجد کے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. والدہ کہہ رہے والدہ کہا ہے بولے کہ ہمارے ساتھ میں رہیں گے. سلطان الہند بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے لے کر چلے ساتھ میں رکھا. دیکھتے ہی پہلی نظر کے اندر اب پھر کس درجے کے اوپر ماں کو بھول گئے. اور ماں سے بڑی تو کوئی نسبت نہیں ہوتی. ماں سے بڑی تو اب پیر کو ہوتا جرو کو یاد رکھتا تو بری دیکھی نہیں.
سچی طلب تھی تو خود وقت نظام بنتا چلا گیا. بابا قطب الدین مفتی کاکی رحمۃ اللہ علیہ پہچان میرے سلطان العلم نے کہا یہاں یہ ہے, چن لیے, لے لیے, لے کر آ لیے ساتھ, اور اجمیر شریف کو تشریف لے کر آئے ساتھ. سلطان العلم کے ساتھ میں آ رہے ہیں, اور کہاں آ رہے ہیں؟ ہندوستان کو تشریف لا رہے ہیں, اور اس قافلے کے اندر میں آ رہے ہیں جو پورے ہندوستان کے مقابلے پر ایک حق دینے کا ایک چراغ ہے. کیسے حالات آئیں گے, کیا ہوگا؟ لاکھوں سلام ہو بابا قطب الدین مفتی کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین محترمہ پر. کس کو دیا؟ لفظ جگر کو دیا, سلطان الدین کو عطا کیا. بابا قطب الدین مفتی کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو تشریف لائے. اجمیر کی سرزمین پر استقبال کا زمانہ نہیں تھا, بلکہ کیسے حالات تھے, ویسے حالات میں بابا قطب الدین مفتی کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الدین کے ساتھ تشریف لائے. کم عمری کے زمانے میں نظر پڑی, پہچان لیا. طلب صدق کیا تھی, ماں بھی تیار کی تھی, بابا قطب الدین مفتی کاکی بھی تیار ہوئے تھے. اور کیا چاہت تھی؟ نیبو پانی 24 گھنٹے پلی تھے, یا دنیا کمانا, یا کاما بنانا, یا کچھ تو بھی عزت اور شہرت, نام و نمود, کچھ نہیں, بلکہ قلب معصومیت کی حق کو پانے کا معاملہ حق کے ساتھ میں صحیح ہوا تو رب العالمین نے سلطان الہند کو بابا قطب الدین مفتی کاکی کے پاس رکھ دیا. یہ ہے علی مولا علی کا نظام. اس راہ میں بھٹکو مت. اگر مرید کی سچی طلب ہے, سچی طلب ہے, تو حق تک پہنچانے کے لیے حق میں اس کو خطرہ نہیں ہوگا, اس کا رخ حق سے نہیں ہٹے گا. اگر مرید کے دل میں گڑبڑ ہے, اگر صحیح بنیاد کے اوپر حق کا طالب حق سے نہیں ہوا, نالے پاک مصطفیٰ سے نہیں ہوا, غوث و خواجہ سے نہیں, مولا علی سے نہیں ہوا, حق میں قلب معصوم اس کا نہیں تھا. قلب معصوم کا مطلب کہ مطلب صرف اس کو حق سے ہو, یہ نہیں ہے تو پھر وہ مرید کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کہیں پر بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے اس کے لیے. حق کی طلب اگر رب کی طرف میں رہی, دو جہاں کے مالی کی طرف متوجہ رہا, اور مولا علی کی طرف میں متوجہ رہا, اور ان کی طرف سے اس کو حق دیا, تو اس مرید حق کی اور قلب معصوم کی پہچان یہ ہے کہ نہ اس کو آگے کی چاہت ہوگی, نہ پیچھے کی کوئی چاہت ہوگی, بلکہ بس وہ یہ کہے گا. کیا کہے گا؟ ایک نیک اور سچی بیوی کیا ہے, کیا کرتی ہے؟ میرا سہاگ ہے, میرا سہاگ ہے, اس کے بعد میں نہیں, کچھ بھی نہیں, دیکھنا نہیں, سہاگ ہے, سہاگ بات ہوتا کہ نہیں. تو اسی طریقے سے اگر حق کی سچی طلب کے ساتھ, قلب معصوم کے ساتھ, قلب معصوم کے ساتھ میں اگر اپنے حق کو اللہ سے مانگا, دو جہاں کے مالک سے مانگا, مولا علی سے مانگا, اور اولیاء سے مانگا. اس لیے آپ کے پاس میں بھی اگر کوئی لوگ آئے مرید ہونے کے لیے, بیعت ہونے کے لیے, آپ کے پیر صاحب کی تعریف سنے تھی, اور تم اتنا سنائے نہ تھی, اور وہ ایسا ہو جاتا کرتے نہ تھی, وہ کاما بن جاتے کرتے نہ تھی, وہ بھی بھائی کاما بنانے کے واسطے تم جاؤ, لیکن مرید ہونے کے لیے تو ان کو اولیاء کی چوکھٹوں پر بھیجو. کیا کرو؟ جاؤ اولیاء کی چوکھٹوں پر جاؤ. وہ جب بھیجیں گے تو سنوار کے, بنا کر, سنبھال کر بھیجیں گے, سنبھالے گے بھی وہ. اس لیے طلب صدق کے ساتھ میں اگر مرید, بہت آسان ہے راہ طریقت کا کہ قلب معصوم بنا لو. قلب معصوم میں صرف ایک ہی رہتا ہے, اور وہ بھی صرف زبان سے نہیں, عمل سے. عمل سے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں صرف تمہارا ہوں, تمہارے علاوہ کسی کا نہیں, اور تمہاری مرضی میری سانس سے زیادہ عظمت والی, میری جان سے زیادہ عظمت والی, میرے گھر سے زیادہ, میری آل اولاد سے زیادہ, میرے ماں باپ سے زیادہ. یہی امتحان سچے مرید کا ہوتا ہے. اس راہ کا حق باتوں سے نہیں ملتا, دل سے ملتا ہے. کہ خانقاہ محمدی کا نظام اب کسی سلسلے سے جا کر نہیں جڑے گا. سارے سلسلے ظاہر میں دنیا کے سارے اولیاء تو اس خانقاہ محمدی کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں. ان کی دعائیں, ان کی نظریں, ان کی شفقتیں, ان کی نظریں. لیکن ظاہر میں بھی جتنے بڑے بڑے سلسلے ہیں نا, خانقاہ محمدی جا کر کسی سے نہیں جڑے گی. ہر سلسلہ یہاں سے جڑے گا کہ حق کو حق کے طریقے سے لے تو پھر حق ملے گا. اور جب حق دیا جائے گا نا تو پھر حق لینے والے کی, مرید کی پہچان کیا ہوگی کہ کسی چیز کی طرف نہیں ہوگی, بلکہ جو حق کی صورت میں ملا ہے اس کی پہلی اور آخری منزل وہی کہے گا مجھے. یہ اصول ہے. جب حق کے لیے, حق کے راستے کو اختیار کیا جائے گا
تو اس مرید کے لیے خطرہ نہیں ہوگا، اس مرید کے لیے خطرہ نہیں ہوگا، اس کی منزل کھوٹی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ مولا علی کے پاس میں حق کے نظاموں کے لیے ایک لمحے کے اندر میں 1 کروڑ نظام ہوتے ہیں کہ حق کو حق سے لینے کے راستے کو اختیار کرو، حق کو حق سے لینے کے راستے سے، اور حق کو ہم حق کے راستے سے بھی اس کی پہچان کیا کہ کوئی چاہت کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی، یہاں پر منزل حق ہوتی ہے، اور جو چلتا ہے مرید حق کی راہ کے اوپر، اس کا سفر جب شروع ہوتا ہے اپنے پیر سے جب بیعت کر کے جب آگے بڑھتا ہے تو ہر لمحہ اس کی ایک منزل مقرر ہوتی ہے، اور اس کا سفر اولیاء قطب غوث ربدار اور اولیاء اور پھر بندگان پاک ہوتے ہوتے مولا علی سے پھر ٹھنڈی سانس تو لیتا ہے تو جہاں کے ہماری کے نالے پاک مصطفیٰ پر پہنچ کر یہ منزل ہے۔ اس کے بجائے منزل میری عزت، میری شہرت، میرا مزاج، میری طبیعت، میرا علم، میرا عمل، میری پرستش، ارے یہ چیز کہاں ہے؟ یہ میری دنیا، میری آل اولاد اور میرے مسائل، یہ ادھر کا ہے وہ ادھر کا نہیں ہے، ادھر کا ہے وہ ادھر کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں راہ حق کا نظام کچھ الگ ہے، اور اس راہ کے اندر میں چلنے والوں کو چل کر کوئی منزل پر راہ طریقت میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ چلنا شروع کرنا مرید کے بس میں ہے، سچی نیت اور سچی طلب کے ساتھ منزلیں خود اس کو اپنی طرف سے کھینچتی چلی جاتی ہے۔ اس کو کھینچے گی جو سچا مرید بنے گا، اور سچے مرید کا مطلب یہ قلب معصوم، معصوم دل والا، معصوم دل والا صرف ماں کو پہچانتا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا۔ سلطان الہند تشریف لائے، سنا ہوگا نا تم لوگوں نے، بابا فرید، بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔ لا کر سلطان الہند نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ شہباز؟ تو بولے کہ وہ فرید، بولے کہ وہ تو چلا کچی کرے خانقاہ میں پڑے تھے، آئے بولے کہ سلطان الہند میرے پیر و مرشد تشریف لائے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اٹھنے کی ہے ہمت نہیں ہے، اس حالت کے اندر میں زمین پر رینگتے ہوئے اور آ کر بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں پر پڑ گئے، کہا کہ یہ میرے پیر و مرشد ہے، سلطان الہند ہے، سرکار بھی دیکھ رہے ہیں، نہیں بہت اچھی تربیت کی ہے، بتا بہت اچھی تربیت کی ہے۔ کہا کہ سرکار بابا قطب الدین بختیار کاکی میرے پیر و مرشد، مجھے تو آپ کے پیروں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، آپ کے قدموں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بولے کہ سلطان الہند نے، مجھے سرکار ہی کیا مجھ کو نظر نہیں آ رہا۔ سلطان الہند نے وہاں کو اٹھایا، کہا کہ بابا قطب الدین بختیار کاکی اچھی تربیت کی ہے۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے اٹھا کر سلطان الہند نے سہارا دیا اور گلے سے لگایا اور یوں فرمایا کچھ تو نواز دو۔ تو یہ فرمایا کہ قطب الدین اس وقت میں یہ آپ کی خانقاہ میں نہیں ہے، بلکہ یہ لا کرو مکان کی سیر کر رہا ہے، کچھ تو نواز دو۔ کہا کہ سرکار نوازش؟ کہا کہ ہاں، فرید الدین کہا، فرید الدین کہا۔ سلطان الہند نے بھی نوازا، بابا قطب الدین بختیار کاکی نے بھی نواز دیا۔ بابا قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے مرید کو ابھی ریاضتوں میں کشش میں رکھا، کوشش میں رکھا، تو نوازنے کے لیے خود غریب نواز نہیں آگے، نہیں آگے۔ اگر پیر بخیلی بھی کر رہا ہے تو سلطان الہند نواز نہیں سکتے۔ اگر سچی طلب معصوم قلب کے ساتھ اگر چلنا طے کرو نا، خدا کی قسم اولیاء کو بھی اختیار ہے کہ میرے بچوں کو نواز دے، میں خوش ہو جاؤں گا اس کے اوپر۔ بس اب کوئی تمنا کوئی چاہت تو ہے، مل گیا ہے حق جو ملنا تھا، بس کوئی چاہت اور خواہش باقی نہیں رہتی، معصوم قلب بن جاتا ہے۔ جو معصوم قلب بن جاتا ہے، اگر دھتکار کے بھی اس کو ٹھوکر مار کر بھی اگر نکال دیا جائے نا تو کہے گا کہ جب تک جان میں جان ہے تب تک آپ کا در ہے میرے لیے، بولے گا وہ۔ یہ ہے معصوم قلب والے مرید کی پہچان۔ دھوکے میں مت آؤ تم منقبتیں پڑھ کر، پیر کے سانسا بھر کے یا پیر بول کر مجھے دھوکہ مت دو۔ مریدوں کو لگ رہے ہیں چھوڑ کے آ جاؤ گلی تک، جنہیں جو ہوگا جی رضی اللہ عنہ، پھر چھوڑ کے آ لو، پھر بات کیا آگے، پھر چھوڑ کے آئے، پھر بات کیا آگے، بولے مارو اس کو، کیوں آ رہا ہے، کھینچتے ہوئے لے کے جاؤ، کیوں؟ حق کی چاہت ہے اس کے اندر میں، حق کا سپاہی ہے وہ، اس کی پہچان ہے۔ اگر یہ حق کی چاہت جب تک تمہارے اندر میرے اندر میں پیدا نہیں ہوگی، اگر حق کی چاہت حق کے ساتھ میں اگر پیدا ہو جائے نا، خطرے سے پاک ہو جاؤ گے،
پھر نوازشوں کے لیے اولیاء تمہارے لیے تیار ہو جائیں گے، سنبھال لیں گے۔ اچھا سنبھال لینے کی پہچان کیا ہے؟ وہ بھی آخری بات بتلا دیتا ہوں۔ سنبھال لیں، اولیاء کے ہاتھوں کا سنبھالے ہوئے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کٹے گا نہیں یہاں سے، مرے گا یہیں پر۔ یہ گارنٹی ہے کہ اولیاء اس کو سنبھال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کے ساتھ ہم سب کو چلائے اور حق کے سپاہی ہم سب کو بنائے۔ تو حق لا الہ الا اللہ۔